کہ جہاں حدیث قدسی بیان کرتی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. وہ خدا جو کسی چیز پہ نہیں آ سکتا وہ قلب مومن میں آتا ہے. عزیزان محترم، یہاں اس پہ پاک چاہیے. آیت اللہ غازی طباطبائی یہی تو فرماتے تھے کہ یہ قلب صرف خدا کا ہے، اسے دنیا کو کرائے پہ مت دو، نہ دو، یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی. عزیزان، اب یہ کلام یہی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا، عکس ڈالا. عزیزان، ہم کھو گئے ہیں دنیا میں. میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں ہے، ہم پھنس گئے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی سی تعریفوں میں پھنس گئے. وہ نہ جانے کیا دینا چاہتا ہے، وہ کیسی پاکیزگی دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں عطا کرنے سے نہیں تھک رہا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورہ طلاق میں، کہ میں رزق ایسی جگہ سے دیتا ہوں تم گمان نہیں کر سکتے، گمان نہیں. لیکن میں پریشان ہوں کیونکہ میں اس سے دور ہوں نا. اس سے دوری پریشانی ہے، اس سے دور ہوں، ادھر بھٹک رہا ہوں ادھر بھٹک رہا ہوں. اس کے جو قریب ہے، جو اس کا علم ہے، وہ پھر اس کو بھی وہی علم دیتا ہے. اور جسے وہ علم میں سے کچھ مل جائے تو وہ کیا علم ہے. اب آپ دیکھیں قرآن سورہ نمل، حضرت سلیمان کہا ہدہد نظر نہیں آ رہی، کہا یہ مجھے نظر نہ آئے تو میں اسے عذاب دوں گا. تو ہدہد آ گیا. اور کیا خوبصورتی ہے عزیزان محترم. خدا کرے، بہرحال میں تو ادنا سے طالب علم میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، خوش فہمی مت رہی ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. کیا بات کی ہدہد نے حضرت سلیمان سے. حضرت سلیمان کون ہے؟ ہوا بھی، جانور بھی، جن بھی، سب ہے نا کنٹرول میں. کیا مملکت دی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان بول رہے ہیں ہدہد کہاں ہے. ہدہد آ گئی. کہا اگر صحیح نہیں بتایا تو عذاب ہے. اب ہدہد کو دیکھیں آپ. اللہ اکبر. قرآن عزیزان محترم کوئی داستان نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے. ہدہد کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ خبر دوں گا جو آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ لطافت قرآن دیکھیں آپ. ہدہد کہہ رہا ہے، حضرت سلیمان کو کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ خبر دوں جو آپ کو پتا. ہم ملک سبا بلقیس اس ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں. کہا پیغام بھیجو. بہرحال وہ پیغام بھیجا گیا، آیا گیا. جب وہ بہرحال وہ راضی ہو گئے تو اس سے پہلے کہ وہ ملکہ آتی تو کچھ دکھانا تھا ان کو. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون تخت لے کر آئے گا. تخت بہت بڑا تھا اور بہت فاصلے پہ تھا. تخت کون لے کر آئے گا؟ تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوں، جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے میں تخت لے آؤں گا. مگر قرآن کہتا ہے کہ وہیں ایک بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں پلک جھپکتے تخت لے آؤں. لے آیا، تخت لے آیا. پلک جھپکی، وہ تخت کو لے آیا. کیسے لے آیا؟ کون سا علم تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یہ علم کیا ہے؟ کیسے آدمی فاصلوں کو طے کر گیا؟ فاصلہ تھا، بہت فاصلہ تھا، ظاہری فاصلہ ہے. کیسے آدمی لے آتا ہے؟ عزیزان محترم بڑا مشکل ہے، میرے لیے بھی، خیر آسان نہیں ہے، خدا مدد کرے. جب روح کمال پہ پہنچ جائے تو پھر مکان زمان ختم ہو جاتا ہے. روح کمال پہ. علم بھی وہیں سے آئے جہاں علم اترتا ہے. اگر آپ کاغذ کو پھینکیں
کاغذ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ کاغذ میں وزن نہیں ہے، وہ یہیں گر جائے گا. اور اگر پتھر پہ کاغذ کو باندھیں اور پھر پھینکیں تو بہت دور تک جائے گا. جب کوئی چیز بھاری ہو تو ہلکی چیز کو وہ لے کے آگے بڑھ جاتا ہے. جب بدن بھاری ہو تو روح فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتی. جب بدن بھاری ہو، گناہوں کا بوجھ ہو، تو فجر میں بھی اٹھا نہیں جاتا. کروٹ بدلا، پھر سو گیا، پھر کروٹ. بھائی انسان ہے، 6 فٹ کا آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فجر میں نہیں اٹھا جا رہا. کیوں نہیں اٹھا جاتا فجر میں؟ کیوں؟ بھاری ہے نا. لیکن جس کی روح بھاری ہو اس کا بدن لطیف ہو جاتا ہے. اس کا بدن لطیف ہو جاتا ہے. اسے اٹھانا نہیں پڑتا، وہ انتظار کرتا ہے. اسے اٹھانا خود کھلتا ہے. اسے الارم کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کہیں اور سے رابطے میں ہوتا ہے. جب روح بھاری ہو جائے بدن کو اٹھا کے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ دمشق میں علماءوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے مذاہب. کسی نے کہا کہ آپ مولا کائنات کے بارے میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں، کیا بڑھا چڑھا دیتے ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے مولا کائنات. تو کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. کہا کیوں؟ یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. علامہ امینی نے کہا یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں، جبکہ ان کی ٹانگ میں مشکل تھی. انہوں نے شروع کی، ابھی آدھی رات نہیں گزری 500 رکعتیں پوری تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم مان گئے. کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ بھی ہر رات 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں ہر رکعت نہیں پڑھتا ہر رات. کہا پھر؟ کہا میں نے کہا مولا جانے اور رکعتیں جانے. جب روح بھاری ہو بدن تھکتا نہیں ہے. قیام میں ہے تو قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے. کیسے؟ آیت اللہ نخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں امام کے حرم میں دفن ہے. خادم کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ نماز پڑھ رہا ہوں، سردیوں کی راتیں، فجر سے پہلے کھول دینا. میں سو گیا، میں اٹھا، برف، شدید برف. میں نے دوڑتے میں گیا، دیکھا رکوع کی حالت میں ہے، پیٹھ پہ 1 فٹ برف ہے، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم. کیا ہے؟ روح بھاری ہے، بدن رکاوٹ نہیں ہے. یہ روح جب بھاری ہو جائے بدن کو لے جاتی ہے، بدن کو لے جاتی ہے. کیسے؟ اس نے یہی تو کہا آپ پلک جھپکے میں لے آؤں گا. روح بھاری تھی، تخت بلقیس کو لے آئی بغیر کہے. عزیزان محترم، یہ علم کیسے ملتا ہے؟ کیسے میں اپنی روح کو بھاری کروں؟ میں کیسے ہو کہ میں بھی کچھ تو کروں اپنی زندگی؟ کچھ نہیں تو چلو نماز ہی اچھی پڑھ لوں. کیسے؟ راوی بیٹھا ہوا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں کہا مولا یہ کون سا علم ہے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پاس، آصف ابن برقیہ تھا، حضرت سلیمان کا وصی تھا. کہا کہ یہ کون سا علم تھا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا؟ مولا یہ کون سا علم ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم اس علم کا سمندر ہیں. یار ہم اس علم کا، یعنی جو ہمارے پاس آئے گا ہم بھی اس کو یہ قطرہ
وہ آصف ابن برقیہ تھا. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں جابر ابن جوفی کوفہ کا رہنے والا شخص کہتا ہے جابر میرا دل چاہتا ہے میں امام کی زیارت کروں. کہاں ہے؟ کوفہ میں ہے. امام کہاں؟ کہاں مدینہ میں. جابر نے کہا آؤ میرے ساتھ. کہا چلو تو صحیح. تھوڑا سا چلے. کہا آنکھیں بند کرو. آنکھ بند کی. آنکھ کھولو. اگلا قدم کوچہ بنی ہاشم مدینہ میں کھڑا تھا. جسے قطرہ دے دے روح بدن کو لے جاتی.